اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 سے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع ایجاد کرنے والا ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ با دال عین، بدع نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا جب کہ اس کا کوئی وجود بھی نہ ہو، یا کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز، لکھ لیں، میں آہستہ آہستہ بول رہی ہوں، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہاں پر اس بدعت سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی بات جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ ہی سنت سے ثابت ہو، وہ بدعت کہلائے گی۔ جی، یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا جب کہ اس کے بنانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ قرآن اور سنت کے خلاف تو کوئی بات کی جائے، کے مطابق نہ ہو یا خلاف ہو۔ آسمان اور زمین کا کوئی میٹیریل، کوئی مواد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا۔ تو پھر یوں ہمیں بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بدیع بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چیزوں کو بناتا ہے موجود سامان سے بھی، اور بدیع بغیر سامان کے بھی بنا لیتا ہے۔ خالق انسان بھی ہے، جیسے انسان لکڑی سے میز بنا لیتا ہے، کرسی بنا لیتا ہے، دروازے بنا لیتا ہے یا سامان بنا لیتا ہے، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس نے موجود لکڑی کو استعمال کر کے کوئی چیز بنا لی، لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ایک بیج سے پورا درخت بنا دیں گے، اور ایک نہیں، اس بیج سے پھر ہو سکتا ہے کئی درخت بن جائیں، اربوں کربوں درخت بن جائیں۔ تو یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ انسان موجود چیزوں کو استعمال کر کے تو کچھ چیزیں بنا سکتا ہے، مگر عدم سے چیزوں کو وجود نہیں بخش سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو عدم سے وجود بخش دیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہو اس کو، یعنی اس چیز کو، امراً، ہو کی ضمیر امراً کی طرف، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ انسان مثلا لکڑی سے اگر کوئی چیز بنا رہا ہے تو اسے
بہت ساری محنت چاہیے، بہت سارے اوزار چاہیے، مشینری چاہیے، کارخانے چاہیے ایون، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف یوں کہتے ہیں ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کام کے ہونے میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ٹائم بھی خود ہی طے کیا کہ اس چیز کو ہونے میں کتنا ٹائم چاہیے۔ مثلا مرغی کا چوزا انڈے سے بنے گا 21 دن میں، ہاتھی کا بچہ وجود میں آئے گا 22 مہینوں میں، انسان کا بچہ وجود میں آ جائے گا 9 مہینے میں، اور اللہ چاہے تو اس کو فوراً بھی کر دے، اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا۔ مثلا فوراً بھی اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیں اور کوئی چیز اربوں خربوں میں بن جائے، جیسے کرونا وائرس، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور ایک لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں بے شمار وہ پیدا ہو گئے وائرس۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں، جس ٹائم پیریڈ میں چاہیں، کسی بھی چیز کو وجود دے دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے پوری قدرت رکھتا ہے۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا آتی ہمارے پاس کوئی بھی نشانی۔ انہوں نے کہا، کنہوں نے، جو کہ لا یعلمون ہے، اور لا یعلمون اہل مکہ، ٹھیک ہے۔ تو مکہ والے بھی، یا مشرکین مکہ، پیچھے ہم ان کے لیے پڑھ کے ہیں نا یہ لفظ لا یعلمون، تو وہ کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ گویا ڈائریکٹ ہم سے کلام کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، یا یہ نشانیاں جو ہیں اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، آیاتن، کوئی بھی نشانی یا کوئی معجزہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھ لیں، سب سے بڑی نشانی یا معجزہ قرآن پاک ہے، جس سے ہم بطور ثبوت تمام غیر مسلمس کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ نشانیاں اور بھی بہت ساری ملی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کر لینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا، آپ کے لعاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جانا، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کی پنڈلی جو ہے وہ اسی وقت درست ہو گئی، یا اسی طرح سے مختلف کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب معجزات کو ہم مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن اگر غیر مسلمس کے سامنے ہم کوئی معجزہ پیش کریں تو وہ صرف ابھی موجود معجزہ جو قیامت تک رہے گا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، وہ قرآن پاک ہے، جو ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ جیسے پچھلے انبیاء کے معجزات، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا معجزات، وہ بھی ہم مانتے ہیں، مگر آج وہ معجزات موجود نہیں ہیں، تو یہ معجزہ موجود ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ہمارے پاس کوئی معجزہ، کوئی نشانی آ جائے۔ یہاں پہ وہ معجزہ یا نشانی کیا، وہ خود جو مانگ رہے ہیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ معجزے یا نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ اب مانگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں انہوں نے، لیکن چونکہ یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا جواب بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، كَذَلِكَ، اسی طرح کس طرح، جیسے یہ لا یعلمون باتیں کر رہے ہیں، اہل مکہ باتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی کہا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ قبلہم، ہم سے مراد لا یعلمون
اور ہاں جی، اور قبل کون؟ اہل مکہ سے پہلے کے لوگ، جیسے یہود. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا یہود کیا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ ارین اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کے آ جاؤ. ہم وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے تو انہوں نے اس طرح کے مطالبے کیے تھے. تو ان کی ملتی جلتی باتیں، اس طرح کی باتیں پہلے لوگوں نے بھی کہیں. ایسی باتیں، ان کی ملتی جلتی باتیں پہلے لوگوں نے کیوں کہیں؟ کیونکہ تشابہت قلوبہم، باہم ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں ان کے دل. ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. قلوبہم، ان کے، کن کے؟ پہلے لوگوں کے اور اہل مکہ کے، یا پھر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے. سب لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کی آپس میں نیچر، اخلاق، عادات ملتی جلتی ہوتی ہیں. بہت دفعہ نہیں ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری عادتیں فلاں جیسی ہیں، یا یہ بالکل فلانے کی طرح کام کرتا ہے. تو آج کے دور کے لوگوں کی نیچر اگر ہم دیکھ لیں یا پچھلے دور کے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ لیں، ان میں مشابہت پائی جاتی ہے. اسی لیے تو الہامی کتابیں پرانی نہیں ہوتی. قرآن پرانا نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ قرآن بات کرتا ہے انسانوں کے اخلاق پر، اور اخلاق ہمیشہ سیم ہی رہتے ہیں، عادات لوگوں کی ایک جیسی ہی رہتی ہیں. تو جیسے یہ مطالبے کر رہے ہیں، ایسے ہی مطالبے پہلے لوگوں نے کیے. مثلا انسان آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں تو انسان پرانے یا ابتدائی دور کے لوگوں سے بڑا ایڈوانس ہو گیا ہماری عقل سمجھ کے مطابق. پہلے لوگ مثلا اگر غاروں میں رہتے تھے یا چھوٹے گھروں یا جھگیوں میں رہتے تھے، کم لباس کے ساتھ رہتے تھے، سادہ غذائیں کھاتے تھے. آج بڑے ایڈوانس ہو گئے. لیکن اس کے باوجود کیا پہلے دور میں انسان کو کھانے پینے کی حاجت تھی؟ آج ختم ہو گئی. کھانے پینے کے بعد پھر اسے جو کچھ اندر چلا گیا اسے خارج کرنا ہے. تو کیا پہلے دور میں یہ کام تھا آج ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. تو جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا ایسے ہی آج ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ تشابہت قلوبہم، تو یہ بات کبھی نہیں بدلے گی. لوگوں کی عادتیں، ایک طرح کی سوچ مائنڈ رکھنے والے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں نا، تو وجہ دلوں کا ملنا جلنا. قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر واضح کر کے رکھ دی آیات. لِقَوْمِ یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. لِقَوْمِ یوقنون، جس کو یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو، وہی لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ان نشانیوں سے سمجھ اور عقل لے کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہ کریں. اگر اب دیکھا جائے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہم چونکہ ان نشانیوں کے عادی ہو چکے ہیں نا، اس لیے ہمیں یہ چیزیں نشانی یا معجزہ لگتی نہیں ہیں. ادروائز ہر ایک چیز، اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن بہت بڑی نشانی اور معجزہ ہے. مثلا انسان کو ہی دیکھ لینا، پیدا ہونے والا نیو بورن بیبی دیکھ لیں اور آج اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو ہمیں کس نے بڑا کر دیا؟ ہم کیسے بڑے ہو گئے؟ مثلا جو ہم خوراک کھا رہے تھے، کیا وہ ہمارے ساتھ چپک گئی اور ہمارا سائز بڑا ہو گیا؟
ایسا نہیں ہے نا. تو ہم نے خوراک کھائی، اس میں سے کیا نکلا، اور اس چیز نے ہماری آنکھوں کو الگ سے طاقت دی، ہماری سننے کی قوت کو الگ سے، قوت گویائی کو، ہمارے دانت، ہماری ہڈیاں، ہمارا اندر کا سارا سسٹم ڈیولپ کرتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. تو اس کے پیچھے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مثلا جس کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ یہ مرغی جو ہے یہ انڈے سے نکلتی ہے، تو اس کے سامنے اگر انڈا بھی رکھا جائے اور مرغی بھی رکھی جائے تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنے چھوٹے سے یہ اتنا بڑا مرغا کیسے نکل کے آ گیا. تو یہ سب معجزات ہی ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے. ایک ہی مثلا گوشت، کوئی بول رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سونگھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اسی میں سے ہڈیاں نکل آئیں، اسی میں سے نیلز نکل آئے، اسی میں سے بال نکل آئے، اسی میں سے گوشت، اسی میں خون، سب کچھ تو اسی کے اندر ہے. تو یہ سب معجزات ہی تو ہیں. اور ہر چیز کا ایک حد تک بڑھنا، ہر چیز کی پلکیں ہیں تو ایک حد تک ایک بڑھی حد ہوئی ہیں، تک. یہ ہیں تو ایک حد تک بڑھے ہوئے ہیں، جسم کے بال ہیں وہ ایک حد تک بڑھے ہوئے ہیں. مطلب بے دریغ بھی اگر وہ بے دریغ بڑھتے جاتے تو سر کے بالوں جتنے آنکھوں کے بھی بال ہو جاتے تو پھر تو یہ سب نشانیاں اور معجزات ہی تو ہیں. اگر سر کے بڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ویسے کچھ نہ کچھ تو بڑھ ہی جاتے. اگر ایک ایک بالش بھی ہو جاتے آنکھوں کے بال تو پھر ہمارے لیے کتنا پرابلم ہو جاتا. تو یہ اس کی نشانیاں اور معجزات ہی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو یقین آ جائے نا وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس سب کے پیچھے میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے. لیکن جو ماننا نہیں چاہتا وہ پھر ہر نشانی، ہر معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا. اِنَّا بے شک ہم نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے بھیجا؟ بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیراً و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. بشیر خوشخبری، کس بات پہ؟ اچھے کام کرو گے اور تو اس کا اچھا انجام ہوگا، خوشخبری. اور نذیر، غلط کام کرو گے تو برا انجام ہو جائے گا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نمایاں صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خوبیوں کے ساتھ بھیجا گیا. بھیجا جانے کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ان دو چیزوں کے بارے میں سمجھایا جائے. ٹھیک کرو گے تو انجام ٹھیک ہوگا، خراب کام کرو گے تو انجام تمہارا اپنا برا ہو جائے گا. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، انہیں متنفر نہ کرو. یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. تو دین ہمارا ہے ہی، یعنی یہ سمپل وے ہے نا کہ آسان طریقے سے ہم سمجھائیں کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. بتانا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا بھی، کیونکہ ہم سب کے ذمہ بھی یہی ڈیوٹی ہے. انشاءاللہ آگے دوسرے پارے میں جا کے پڑھنے والے ہیں. لیکن وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل جہنم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا رسول بنا کر، یہ پھر آپ کی امت کے اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا پڑے؟ آپ کیا کام کرتے رہے؟ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وما علینا الا البلاغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. آگے بندے مانیں یا نہ مانیں یہ سب ان کی مرضی پر ہے. تو ہمیں بھی اس سے کیا سبق ملا
کہ ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی دین کا کام کرنا تو ضرور ہے، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم ان ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا تھا تمہیں نماز پڑھا کرو، یہ سنت کا طریقہ ہے، پھر تم بدعت کر رہی ہو، پھر تم سنت کے خلاف کر رہی ہو، یا پھر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ نہیں، ان پر ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک ہم اپنے گھر والوں پہ یاد رکھیں کہ ان پر زور زبردستی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر والوں کو تو ہم بار بار بھی کہیں گے، نہیں مانیں گے تو جیسے بچوں کے لیے کیا حکم ہے، 10 سال کا 7 سال کے لیے نماز کے بارے میں کہو، اور 10 سال کے بھی ہو کے اگر وہ نماز کے عادی نہیں بنتے تو پھر انہیں مارو، ڈانٹو، مارو۔ لیکن باہر کے لوگوں کو ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم ڈانٹیں، ماریں، یا بار بار ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ بتایا تھا عمل کیوں نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں جائے گا اہل جہنم کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی پیغمبر کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، ایون کہ کچھ پیغمبر ایسے بھی ہوں گے ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہوا ان کے اللہ کا پیغام سنانے کے باوجود۔ تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ وہ پیغمبر نعوذ باللہ ناکام ہو گئے کہ انہوں نے دین کی دعوت دی بھی اور کسی ایک بندے نے بھی نہیں مانی؟ نہیں، دنیا میں ہم ہو سکتا ہے یوں کہیں کہ پیغمبر ناکام ہو گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو تقریباً 82 بندے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور میں 13 سال رہے، مکہ کے دور میں نبوت ملنے کے بعد 2/3 قرآن نازل ہو گیا تھا مکہ میں ہی، مکی دور میں ہی 2/3 قرآن بھی اتر چکا تھا، 13 سال بھی گزر گئے، تقریباً 150 بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، باقی مسلمان بعد میں مدینہ کے دور میں آگے ہوئے۔ تو کسی بھی پیغمبر کی محنت کرنے کے باوجود لوگوں کا مسلمان نہ ہونا یا تھوڑے لوگوں کا مسلمان ہونا پیغمبر کی ناکامی کی علامت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی محنت کو دیکھیں گے، نہ یہ کہ کتنے لوگ اس کو مان کر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری محنت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے دین کا کام کرتے ہیں، کسی کو بات بتاتے ہیں، مثلا آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو کہا ہوگا نا کلاس میں آئیں تو پھر وہ لوگ مانتے نہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، کتنوں کو کہہ چکی، فلانی کو کتنی دفعہ میں نے کہا، سنتی کوئی نہیں، تو ہم اس کے لیے پھر کیا برے برے جملے بھی اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے ہم گلی میں دیکھیں تو منہ بھی موڑ لیں، کتنی دفعہ کلاس میں آتی نہیں ہے تو اب آگے مجھ سے ملنے کے لیے، یا مجھ سے فلاں چیز مانگنے کے لیے، یا اب مجھے میرے گھر میں آ گئی، تو کبھی نہ ان پہ غصہ ہوں۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کب اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت مل جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر ہوتا تو اس دور کے سارے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ کے سگے چچا ابو طالب جنہیں آخری وقت تک کہتے رہے کہ مسلمان ہو جائیں، وہ تو ہو جاتے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کروں کہ میرے چچا نے کلمہ تو آخری وقت میں پڑھ لیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، انسان کا کام کوشش کرنا، باقی سارا اللہ کے اختیار میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میم جو باقی جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ